وہ سڑک کراس کر رہی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ ڈر کے مارے درمیان میں کھڑی ہو گئی تھی اور پھر ہلکے سے آنکھیں کھول کر اپنے بچ جانے کی تصدیق کر کے تیوری لیے گاڑی والے کو گھورا۔ وہ ہارن دے رہا تھا کہ سائڈ پر ہو جائے۔ او بھائی، صبر نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ گاڑی والا بھی بحث پر باہر نکل آیا۔ بی بی، جب سے کھڑا ہوں ایک تو غلط طریقے سے روڈ کراس۔ او بھائی، ایک تو تم انتظار نہیں کر سکتے، اوپر سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ ابھی اگر تمہاری گاڑی ٹکرا جاتی تو؟ وہ اپنے کزنس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ سب سڑک کراس کر چکے تھے اور وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ برہان انہیں پک کرنے آیا تھا۔ سکینہ سب کے ساتھ نہیں تھی۔ ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اسے دیکھنے دوسری سائڈ آیا تھا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی کسی کو بھاشن دے رہی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس تک پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ یہ دیکھیں اس شخص کو، مجھے اپنی گاڑی سے ٹھوکنے لگا تھا، اوپر سے باہر نکل کر بھاشن بھی دے رہا ہے۔ وہ اس کی جانب انگلی کر کے برہان کو بتا رہی تھی۔ کس مینٹل ہسپتال سے لائے ہیں آپ لوگ انہیں؟ عجیب پاگل لڑکی ہے، ایک تو سڑک کراس کرنی نہیں آتی، اوپر سے جھگڑنے لگ گئی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ برہان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ معذرت کرتا سکینہ کو لے کر چلا گیا، مگر سکینہ نے مڑ کر گاڑی والے کو گھورا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، ایسے کہ میں بعد میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ مجھے ٹکر مارنے والا تھا، اگر میں مر جاتی تو اس کا حساب بھی نہ لیتی۔ وہ ایسے بولی جیسے برہان نے جانے کیا ہی کہہ دیا ہو۔ اگر وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا تو تب کی تب دیکھی جاتی۔ وہ ایک ادا سے بال جھٹک کر گاڑی میں بیٹھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کی جانب موڑی۔ کھانا وہ باہر سے کھا آئے تھے، اس لیے ڈنر ٹیبل پر گھر کے بڑے اور برہان موجود تھا۔ کھانا کھاتی سلمیٰ بیگم کی نظر سیڑھیاں اترتی سکینہ پر پڑی، جو دوپٹہ ہاتھ میں لیے لیونگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی، کیونکہ پلاٹون ادھر ہی بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ سکینہ، ادھر آؤ۔ وہ خوشگواری موڈ میں ادھر آئی۔ جی؟ یہ ذرا برتن اٹھا کے رکھ دو، کچن میں کام والی دھو دے گی۔ وہ پیر پٹکتی برتن اٹھانے لگی، ساتھ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ نہیں کرنا تو کہہ دو، ایسے بڑبڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ برہان سے رہا نہیں گیا۔ آپ تو چپ ہی رہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو، بڑا ہے تم سے۔ اس کے بابا بولے تھے۔ یہ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس کی ایک یہ بہت بری عادت تھی بحث کرنے والی۔ بحث کرنا بند کرو، ماما نے ڈانٹا۔ میں بحث کر رہی ہوں؟ وہ حیران ہوتے بولی۔ اور کون کرتا ہے بحث؟ بچی، آپ کو پتہ ہے آج یہ سڑک کے درمیان کھڑی ہو کر کھلی ٹریفک میں ایک گاڑی والے سے بحث کر رہی تھی۔ وہ تو شکر کریں وہ گاڑی والا بھلا انسان تھا اور میں وقت پہ پہنچ گیا۔ اس نے سرسری انداز میں آج کی کارستانی بتائی۔ سکینہ دل ہی دل میں جانے کتنی ہی گالیاں دے چکی تھی اسے، یہ بتانا ضروری تھا۔ بابا، وہ شخص مجھے گاڑی سے ٹکر مار کر بھاگ جاتا تو؟ اس نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں گول کر کے کہا تو دادا ابو کو ہنسی آئی۔ بس کرو یار، کیوں تنگ کرے ہو سب مل کر بچی کو؟ بس ایک آپ ہی ہیں جسے میرا خیال ہے، باقی تو سب دشمن ہیں میرے۔ وہ جھٹ ان کے بازو سے جا لگی۔ برتن وہ اب کوئی اور اٹھا لے گا۔ وہ دادا ابو سے باتوں میں لگ گئی۔ برہان کو اس کی چالاکی کی خوب سمجھ آ رہی تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب نے اس کے برے موڈ کی وجہ پوچھی۔ رہنے دو آشی، یہ جو تمہارا بھائی ہے ایک نمبر کا کوئی ڈیش انسان ہے، میرا دل کر رہا ہے گالیاں دوں اسے۔ کیوں بھائی، میرے بھائی نے ایسا کیا کر دیا؟ آشی نے پوچھا۔ گھر والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں سڑک پر بحث کر رہی تھی، جو کہ میں بالکل ٹھیک کر رہی تھی۔ سکینہ، اگر وہ شخص بدتمیزی کرنے لگ جاتا تو؟ یہ فضا تھی۔ یہ جو تم برہان بھائی کے ساتھ اس کی چمچہ بن کر گھومتی ہو نا، صاف پتہ چل رہا ہے اس کا اثر ہو گیا تم پر۔ وہ خفگی سے بولی۔ کوئی بھی عقل مند شخص یہی کہے گا۔ فضا نفی میں سر ہلا گئی کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بدتمیز کہیں کا۔ کیا کہا؟ برہان کی آواز گونجی۔ سکینہ ڈر گئی۔ وہ کب سے دروازے میں کھڑا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تو میں کہہ رہی تھی برہان بھائی اتنے اچھے ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں، اللہ آپ کو بہت پیاری بیوی دے گا۔ آنکھیں مٹکا کر کہنے پر باقی سب کی ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ برہان گھور کر چلا گیا۔ اب وہ آشی سے لڑ رہی تھی، اسے بتایا کیوں نہیں؟ رات کو ان کے رشتے کی بات کی گئی تھی، جس پر دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ ماؤں کا جذباتی سیشن بھی ہاں نہیں کروا پایا۔ اگلے دن یونیورسٹی ڈراپ بھی برہان نے کرنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، وہ ابھی کچھ کہتی جب آشی بول پڑی۔ کیا یار، تم دونوں ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے کچا چبا جاؤ گے۔ تم تو ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی ہو، دیکھنا اتنا تنگ کروں گی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ عزم کرتی کلاس میں داخل ہوئی۔ چھٹی کے وقت وہ جان بوجھ کر لیٹ نکلی تھی۔
برہان غصے سے پاگل اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آشی پہلے ہی آ چکی تھی۔ اسی وقت دونوں کی نظر گیٹ پر پڑی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، بال چٹیاں میں بندھے تھے۔ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر سن گلاسز نکالی، ایک ادا سے آنکھوں پر لگایا، ایسے گاڑی کی طرف آئی تھی جیسے سیلیبریٹی آتے ہیں۔ اوہ سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ تمہیں گھر جا کر پوچھتا ہوں۔ گھر جا کر انہیں ایک اور خبر ملی۔ گاؤں میں رشتہ داروں کے ہاں شادی تھی۔ لڑکیاں تو اسی وقت شاپنگ کی باتیں کرنے لگیں۔ شاپنگ اور تیاریوں میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ مہندی کی رات تھی جب سب گھر والے گاؤں کے لیے نکلے تھے۔ آشی ضد کر کے سکینہ لوگوں کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ عاشر بھی انہیں کی گاڑی میں تھا تو سکینہ کی امی تائی امی کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ راستے میں انہوں نے خوب مزے لیے، پر اسٹال پر رک کر جو چیز دکھتی وہ لے لیتے۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچے تھے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئے۔ وہ ان کی پھپھو کی ساس تھی جنہیں امی اور تائی نے رسم دونوں کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا یار، برہان بھائی کہاں ہیں؟ سکینہ نے فضا سے پوچھا۔ ہائے توبہ توبہ، بھلا ہونے والے شوہر کو ایسے کہتے ہیں؟ جی بھائی، ہمارے زمانے میں لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہروں کا نام بولنے سے پہلے کتنی مرتبہ شرماتی تھی، اور تم بھائی بول رہی ہو؟ اوہ اچھا سوری، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ اتنا سونا لڑکا ہے جو تیرے نصیب میں لکھا گیا ہے، قدر کر لڑکی۔ اوکے دادو، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ لوگ اکٹھے کھڑی تصویریں بنا رہی تھی جب کسی لڑکی کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ دیکھو یار، کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سکینہ نے ہنسی ضبط کی۔ تمہیں کیا پتہ دنیا کا؟ ٹام کروز دیکھا ہے؟ ہنری کیلون دیکھا ہے؟ سکینہ بولی۔ مجھے کیا پتہ، مجھے تو یہی دیکھ رہا ہے، کیا پرسنالٹی ہے بندے کی۔ سکینہ نے مڑ کر دیکھا تو برہان تھا۔ چلو جی، تم برہان سے امپریس ہو رہی ہو، بندہ دیکھے تو کولن کو دیکھے، یہ بھی دیکھنے والی شے ہے۔ اب یہ کولی کون ہے؟ اپنے فیورٹ ایکٹر کا نام بگڑے جانے پر اس نے اسے گھورا، پھر برہان کو دیکھا۔ وہ سفید قمیض شلوار پر کالی چادر لیے ہوئے تھا، بالوں کو اچھے سے بنائے مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ سکینہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ دادی نے پھر دیکھ لیا۔ شرم کرو لڑکی، ہم لوگ تو شادی سے پہلے پردہ کرتے تھے۔ وہ اچھا کہتی وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے کمرے میں کوئی کام تھا جب وہ اوپر جا رہی تھی اور برہان نیچے آ رہا تھا۔ سکینہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ مہندی رنگ کی ٹراؤزر شرٹ پہنے اور کالے رنگ کا دوپٹہ جس پر 3-4 رنگوں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹے کا ایک پلو اپنے چہرے پر رکھا۔ برہان پاس سے گزرنے لگا تو وہ رکی۔ وہ بھی 2 سیڑھیاں اوپر تھا جب اس کی نظر سکینہ پر پڑی۔ کاجل لگی آنکھیں دیکھ پایا تھا اور ہاتھ جس سے پلو منہ پر رکھا تھا۔ وہ ناسمجھی سے رکا۔ لڑکی دیکھی دیکھی لگتی تھی۔ ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ دادی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہونے والے شوہر سے پردہ کرتے ہیں، آنکھیں مٹکا کر بولی تھی۔ برہان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ گڈ، کیری آن۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر خود بھی جانتا تھا یہ سب ابھی کا ہی شوق ہوا ہے اسے۔ اگلے ہی لمحے وہ اکیلا کھڑا مسکراتا رہا۔ بھئی کیا چیز تھی وہ! اگلے ہی دن اس کا ہاتھ پکڑ کر تصویریں بنوانے کا کہہ رہی تھی۔ اب پردہ کہاں گیا؟ سکینہ کی شکل ہی اتر گئی۔ ہاں تصویر کا ہی کہہ رہی ہوں، کیا نقاب کر کے لوں؟ ہاں۔ وہ دوپٹے کا ایک پلو چہرے پر رکھے ہوئے تھے۔ دوپٹے سر کے بجائے کندھے پر تھا۔ سائڈ پر برہان اور فضا کھڑے تھے، دوسری جانب عاشر اور عاشی۔ کوئی نایاب تصویر تھی جس میں لڑکی نے سر پر دوپٹہ نہیں کیا تھا مگر چہرے پر پلو رکھا تھا۔ خیر سے شادی اختتام پذیر ہوئی تو وہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ اب اس کے سامنے کم ہی آتی تھی، مگر جب آتی تھی غصہ چڑھاتی تھی۔ ایک دن زمینوں پر لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا زمینوں پر پہنچا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے وہ لوگ واپس آئے تھے۔ وہ ان کے دشمن تھے جو ہر 2 ماہ بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرتے تھے۔ ابھی بھی 2 آدمیوں کو گولی لگی تھی۔ اگلے دن اس نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ سکینہ لوگ یونین سے واپس آئے تو وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ جن آج جلدی آ گیا آفس سے، وہ عاشی کے کان میں بولی۔ وہ لوگ بھی ادھر آ گئے۔ صوفے پر بیٹھے کام والی کو پانی لانے کا کہا۔ سکینہ اپنے کمرے میں گئی۔ ماما نے کہا تھا ٹیلر کو کپڑے دیے ہیں، ذرا کسی کے ساتھ جا کر وہ لے آئے۔ ڈرائیور تھا نہیں۔ عاشی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے چور نظروں سے برہان کو دیکھا۔ برہان نے اسے آنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے پیچھے چل دی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر وہ فون یوز کرنے لگی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے برہان نے ٹوکا، موبائل رکھو، آنکھیں نہیں درد کرتی؟ سارے دن ہاتھ میں فون ہوتا ہے تمہارے۔ آپ بھی تو ٹی وی دیکھ رہے تھے، میں نے کچھ کہا؟ بحث کرنے کی عادت بہت بری ہے تمہاری۔ میری تو ایک عادت بری ہے، آپ تو سارے کے سارے بلکہ ساری عادتیں خراب ہیں آپ کی۔ احسان رکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جب میں نے کہا تھا، اور میں ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بڑبڑایا۔
وہی لمحہ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ چہک کر بولی جبکہ برہان اسے گھور کر رہ گیا۔ پتہ نہیں امی نے کیا سوچ کر اس سے شادی کا کہا تھا۔ وہ ٹیلر سے نکل کر آئے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہر ایک سے گپے ہانکنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی داؤد جو ان کا دشمن تھا، اس کا پوتا آیا تھا۔ ارے واہ برہان! وہ سکینہ کو گھور رہا تھا اور بات برہان سے کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے برہان کے پیچھے ہوئی۔ بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ تم سے مطلب؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ کول ڈاؤن یار، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ کہا لگاتے چلا گیا۔ سکینہ کو بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی۔ وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ سکینہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے اغوا کا پلان بنایا جا رہا تھا۔ امی، جب سے شادی سے آئے ہیں دل کی ہی نہیں لگ رہا۔ وہاں کتنی رونق تھی، اتنا مزہ آیا تھا، سکینہ نے امی سے کہا جبکہ کاجو بنتے آشی بولی۔ صحیح بات ہے، مزہ ہی الگ تھا۔ ہمارے گھر میں بھی ایسی رونق ہونی چاہیے، کوئی شادی ہو، شغل میلہ ہو، فضا نے کہا تو عاشر نے برہان کی شادی کی طرف اشارہ کیا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے۔ جب سکینہ نے برہان کی جانب دیکھا، اس کے کانوں کی لوئیں لال ہو گئی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا وہ وہاں سے اٹھنا چاہ رہا تھا۔ بڑوں نے مل کر ہی ان کی شادی کا فیصلہ کیا۔ برہان نے لاکھ اختلاف کیے۔ ان کی منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کا پروگرام رکھا گیا۔ مہندی کا دن تھا جب وہ کسی کام سے اندر آیا تھا۔ سکینہ کے کمرے میں جاتے عاشی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کھینچ لائی۔ آپ کی دلہن۔ وہ سرگوشی کر کے چلی گئی۔ سکینہ اپنا لہنگا ٹھیک کر رہی تھی۔ عاشی یار، میں نہیں ہوں کمفرٹیبل اس میں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اسے لگا عاشی آئی ہے۔ سر پر دوپٹہ پن کیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پلو کو منہ پر رکھا۔ دادی نے کہا تھا لڑکیاں پردہ کرتی ہیں۔ وہ عاشی زبردستی کھینچ کر لے آئی۔ اس نے وضاحت دی۔ اسی وقت ہی وہ باہر نکلا۔ عاشی اندر داخل ہوئی۔ وہ واپس جا رہا تھا جب اس نے سنا تھا۔ بڑا ہی کوئی کھپتی انسان ہے، رومانس نام کوئی نہیں، بھلا اپنی ہونے والی دلہن کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ عاشی سے شکایت کر رہی تھی۔ تم سکھا دینا، وہ ہنس کر بولی جبکہ برہان سر ہلاتے چلا گیا۔ اگلے دن بارات کا دن تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے کتنی مرتبہ سب کو کہا تھا کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے، مگر سب اسے کہہ رہے تھے شادی سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب برہان سے ٹکرائی۔ وہ اگر اسے بروقت نہ تھامتا تو وہ گر جاتی۔ دنیا، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ ماتھے پر بر ڈالتے پوچھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں سب کو کہہ رہی ہوں، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا، سب کہہ رہے ہیں نارمل ہے۔ اس نے نرمی سے چھوڑا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ، مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا، شاید میں مر جاؤں گی، میں کیا کروں؟ وہ اسے تسلی دیتا چلا گیا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ برہان کو لگ رہا تھا شاید اس سے شادی سے پہلے کی انزائٹی ہو رہی تھی۔ اسے پالر چھوڑ کر عاشر آیا تھا۔ عاشر کا دل نہیں کیا تھا واپس آنے کو، جیسے کچھ غلط ہو جائے گا، مگر گھر میں کام تھے۔ پالر والی نے تیار کر کے جانے کیا کھلایا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے کہاں گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عجیب و غریب سے کمرے میں موجود تھی۔ اٹھ کر دروازے تک گئی۔ وہ لاک تھا، اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور کوئی آیا تھا۔ ہاں، وہ اسے پہچانتی تھی۔ اس دن برہان کے ساتھ جب وہ تھی تب وہ آیا تھا۔ ہوش آ گیا؟ بڑی ہی نازک طبیعت کی مالک ہو، 5 گھنٹے لگے اٹھنے میں۔ میری شادی ہے، مجھے چھوڑ کر آؤ، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عاشر اسے پالر سے پک کرنے گیا تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ چلی گئی ہیں۔ وہ وہاں کتنی ہی دیر کھڑا رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی جس کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے برہان کو کال کی۔ وہ ہال میں تھا، وہیں سے وہاں آیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ سب نے اسے کتنا برا بھلا کہا جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھاگ گئی تھی۔ برہان غصے میں اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے بے عزت کر کے چلی گئی تھی۔ دیکھیں آپ جو بھی، آپ مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ لڑکھڑائی نہیں تھی۔ کیوں؟ مجھے تو تم پسند آ گئی ہو، بھول جاؤ کہ تمہیں واپس بھی بھیجا جائے گا۔ وہ قدم قدم چلتا آ رہا تھا اور وہ خود سے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ گر گئی تھی۔ وہ سب کو بلاتی رہی، ماں باپ، برہان، سب کو، مگر کوئی نہیں آیا تھا اس کے لیے۔ وہ 2 ماہ تک ان کے زیر عتاب رہی تھی۔ رات کو کوئی کھانا دے جاتا یا کبھی وہ بھی نہیں۔ درد سے بے حال وجود اکثر ہی نیم بے ہوش رہتا۔ سب لوگ دادا ابو کے کمرے میں بیٹھے تھے جب دادا نے برہان کا سنجیدہ پن دیکھا اور اسے شادی کا کہا تھا۔ دادا ابو، جب تک وہ مل نہیں جاتی تب تک میں کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کہہ کر اٹھا۔ کتنی بار کہا ہے اس بھاگی ہوئی لڑکی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ دادا جان دھاڑے جبکہ برہان اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ سکینہ حیدر تھی، اس کے چچا کی چھوٹی بیٹی، جس سے برہان کا رشتہ طے ہوا تھا۔ برہان نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی تھی کیونکہ اسے سکینہ کے لاؤبالی نیچر سے چڑ تھی، پر کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ لیکن نین نکاح کے دن سکینہ پالر سے بھاگ گئی تھی۔
کچھ دن اسے ڈھونڈنے کے بعد سب نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن برہان اسے اب تک تلاش کر رہا تھا تاکہ اسے سزا دے سکے، پر کوئی نہیں جانتا تھا وہ معصوم بھاگی نہیں تھی، بلکہ اسی پارلر والی کے ذریعے اغوا کروا کر ان کے دشمنوں تک پہنچائی گئی تھی، اور اس معصوم کو ظلم کا شکار ہوتے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ میں اسے ہر حال میں ڈھونڈوں گا دادا جان، وہ میری مجرم ہے، میری غیرت پر وار کیا ہے، کہتے وہ غصے سے نکلا جب اس کا خاص ملازم دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے رکا۔ صاحب جی، وہ کیا فضلو؟ برہان ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی، وہ سکینہ باجی۔ اس کے کہنے پر اس کی ساری حسیات جاگی۔ صاحب جی، وہ مل گئی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے وہ مر گئی ہے، جب بھاگی تھی تو سب ختم کر کے بھاگی تھی۔ دادا جی دھاڑے۔ برہان فضلو کو اشارہ کرتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ گارڈز جلدی سے گاڑی میں بیٹھے۔ فضلو نے گاڑی سٹارٹ کی اور برہان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ آگے پیچھے 3 گاڑیاں گیٹ سے نکلی تھیں۔ برہان کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مل جائے، وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ گاڑی ایک دور دراز علاقے میں عجیب سی جگہ پر رکی۔ برہان نے ناسمجھی سے فضلو کو دیکھا۔ اس کی دائیں طرف ایک بوسیدہ سی عمارت دکھتی تھی۔ وہ باہر نکل کر اندر کی جانب بڑھے۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تہہ خانے میں پہنچے۔ وہاں جو منظر نظر آیا تھا، برہان کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس نے فضلو کو اشارہ کیا۔ وہ تمام گارڈز کو لے کر باہر نکل گیا۔ سکینہ، سکینہ، اس نے پکارا، مگر وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ ہر طرف خون تھا۔ وہ بالکل کمزور وجود تھا، جو سکینہ تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ ماما، وہ کرا رہی تھی۔ ہلکی سی آنکھیں کھلیں تو اسے برہان دکھائی دیا۔ اسے تو کبھی بھی کوئی بھی دکھ جاتا تھا۔ برہان، اتنی ہلکی آواز برہان بمشکل سن پایا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے کتنا کچھ سوچا تھا، یہ تو نہیں سوچا تھا۔ سکینہ کی آنکھیں بند ہوئیں۔ برہان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، مگر وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کوئی جواب دے سکتی۔ اس نے اپنی چادر اتار کر اس پر دی اور اسے گود میں اٹھایا۔ وہ باہر نکلا تو سب گارڈز نے نظریں نیچے کی۔ ہسپتال چلو، وہ کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود وہ فرنٹ سیٹ پر ترچھا ہو بیٹھا۔ فضلو، پتہ کرواؤ کس کا ٹھکانہ ہے یہ؟ جی صاحب، مجھے پتہ ہے، حیات صاحب کے پوتے داؤد صاحب نے خریدا ہے جی، یہ پچھلے 3 ماہ سے ان کے پاس ہے۔ برہان اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے کہا تھا پولیس کیس ہے۔ میں پولیس کو بلا چکا ہوں، آپ علاج شروع کیجیے۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ ڈاکٹرز نے علاج شروع کر دیا۔ اس نے گھر کال کر کے چچا کو خبر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی چچا اور چچی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر جو خبر دی، اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ سکینہ کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ برہان کو اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی نئے سرے سے اذیت تھی۔ چچی رو رہی تھی۔ چچا بھی کرسی پر بیٹھ کر گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ پولیس کو برہان دیکھ رہا تھا۔ عاشر بھی آ گیا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تسلی کیسے دے۔ 3 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ماں باپ کو دیکھ کر وہ بس رو ہی پائی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد برہان نے انہیں واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ چچی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کتنی ہی دیر باہر بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر اندر آیا۔ آرام سے اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سکون آور ادویات کے زیر اثر تھی۔ وہ یکدم ڈری تھی۔ برہان سیدھا ہوا۔ وہ بیڈ شیٹ کو زور سے تھام گئی، مگر شاید سکون نہیں ملا تھا۔ برہان نے ہاتھ بڑھایا تو سکینہ نے زور سے پکڑ لیا۔ برہان کے ہاتھوں کی نرمی نے شاید اسے سکون مہیا کیا تھا جب وہ آرام سے لیٹی تھی۔ وہ کتنے ہی پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کتنی اذیت سہی ہوگی اس نے۔ عاشر کے ساتھ باقی گھر والے بھی آئے تھے۔ عائشہ اور فضا اس کے پاس ہی تھیں۔ برہان اب باہر آ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھوائی تھی۔ لوکیشن اور دشمن کا نام بتایا تھا۔ میڈیا پر جانے کیسے وہ خبر چل پڑی تھی۔ ہر طرف سکینہ بنت حیدر کیس کے بارے میں بولا جا رہا تھا۔ گھر والے پہلے پریشان تھے، اب اور پریشان ہو گئے تھے۔ سکینہ کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی تھی۔ گھر لے کر آئے تو وہ بالکل خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ کمرے میں جیسے اسے لٹایا تو وہ ویسے لیٹی رہتی، یا وہ روتی رہتی یا چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ گھر کے تمام مردوں سے وہ ڈرتی تھی۔ وہ بھی دل مسوس کر رہ جاتے۔ برہان بزنس کے مسئلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو ڈنر تیار تھا۔ وہ سکینہ کو پوچھنے چلا آیا۔ کمرے میں سکینہ اکیلی تھی۔ تکیے سے ٹیک لگائے وہ سامنے دیوار کو گھورتی رہی تھی۔ وہ نوک کر کے آیا تھا۔ کیسی ہو سکینہ؟ نرم سے لہجے میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ جب وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ برہان ناسمجھی سے اسے دیکھ گیا۔ سکینہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ہوں، برہان۔ مگر وہ سکڑ کر بیٹھی رہی۔ اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔
بے بسی کے وہ چند لمحے اسے وہ دیکھتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ ڈنر ٹیبل پر بیٹھتے اس نے چچا سے پولیس کیس کے بارے میں پوچھا تھا۔ برہان، تم جانتے ہو پولیس بکی ہوتی ہے، داؤد کا تمہیں پتہ ہے، پیسہ پانی کی طرح بہائے گا مگر پوتے پر ایک آنچ تک نہیں آنے دے گا۔ وہ افسردگی سے کہہ رہے تھے۔ ہم کون ہیں؟ ان سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ان سے زیادہ لنکس ہیں۔ ابھی تک وہ شخص گرفتار نہیں ہوا اور آپ لوگ سکون سے بیٹھے کیسے ہیں؟ برخوردار، ٹھنڈے ہو جاؤ، دادا ابو نے خاموش کروایا۔ کھانے کے بعد دادا کے روم میں بیٹھک لگی تھی جس میں گرفتاری ابھی تک کیوں نہیں ہوئی تھی کی وجہ معلوم ہوئی۔ دادا ابو کے کہنے پر کہ معاشرے میں بے عزتی ہوگی، بچے کا پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ برہان تو سن کر ہی آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ کے جاہلوں والی حرکتیں کریں گے تو فرق کیا رہ جائے گا؟ سکینہ کو انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا۔ میں برہان بھائی کے ساتھ ہوں۔ یہ فضا تھی جس نے بڑوں کے سامنے برہان کے ساتھ بغاوت کا علاج کیا تھا۔ میں بھی۔ یہ عاشر کی آواز تھی اور پھر عائشہ کی آواز گونجی۔ میں بھی بھائی کے ساتھ ہوں، سکینہ کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ بڑے خاموش تھے مگر بولے کچھ نہیں، سب آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ چاروں سکینہ کو دیکھنے آئے تھے مگر وہ سو رہی تھی۔ برہان بھائی، کیا آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی؟ پوچھنے والی فضا تھی۔ عاشی رو پڑی تو برہان نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پھر فضا کو۔ انشاءاللہ بہت جلد تم لوگ بس اس کا خیال رکھو۔ ہم رکھتے ہیں، وہ اکٹھے بولی۔ گڈ، اسے ٹراما سے باہر نکالنے کی کوشش کرو۔ میں نے ایک سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ چاروں پر امید تھے مگر اگلے ہی دن سکینہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ہسپتال میں ہی سائیکیٹرسٹ نے اس کا سیشن لیا تھا، ہفتے میں 2 بار کا وقت دیا تھا۔ برہان پولیس اسٹیشن جا کر خوب بے عزت کر کے آیا تھا، ایس ایچ او کو آئی جی کی دھمکی دی تھی۔ وہ واقعی اس کے دوست کا باپ تھا، اس کا اپنا ایک دوست لائر تھا۔ کیا وہ ہار سکتے نہیں تھے؟ غدار پولیس کو سیدھا کرنے کا ایک ہی آپشن تھا، میڈیا کی مدد لی جائے، اور میڈیا پر اس نے پولیس کو بے نقاب کیا تھا اور پولیس اسی وقت ایکشن میں آئی تھی۔ داؤد کے پوتے کی گرفتاری ہو گئی تھی، کیس اب عدالت میں جانا تھا مگر اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا۔ یہ سیشنز کا نتیجہ تھا کہ وہ اب سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتی تھی۔ گھر والوں سے اب ڈرتی نہیں تھی مگر ایک فاصلہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے حلیے میں بھی کافی بدلاؤ آیا تھا۔ پہلے وہ سب پہنتی تھی مگر دوپٹہ ہاتھ میں یا گلے میں ہوتا تھا، اب وہ دوپٹہ اچھے سے لیتی تھی۔ اس کی صحت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا اور عین اسی وقت برہان اپنے کمرے سے نکل کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے بھر گئیں۔ وہ چاروں روز رات کو اس کے کمرے میں گپے لگاتے تھے، کہیں وہ بول پڑے مگر وہ ہلکا سا مسکرا دیتی یا خاموشی سے انہیں سنتی رہتی۔ خیر ان کے لیے مسکراہٹ بھی کافی تھی، وہ اسے بھی چیئرز کرتے۔ اگلے دن وہ برہان اور عاشی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ واپسی پر انہیں میڈیا مل گیا۔ وہ تابڑ توڑ سوال کر رہے تھے مگر وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ برہان کسی ڈھال کی طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے برہان کا بازو پکڑا تھا۔ کسی اور لمحے میں ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی مگر لاشعوری طور پر ایسا ہوا تھا۔ وہ اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے اس چیز پر ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ گھر کے بڑوں کا رویہ اس سے ٹھیک تھا مگر پھر بھی اسے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ برہان، فضا، عاشی اور عاشر کے کتنا سمجھانے پر اور ڈاکٹر کے کہنے پر وہ عدالت میں گواہی دینے کو تیار ہوئی۔ عدالت میں جتنی کردار کشی کی جا سکتی تھی اتنی مخالف وکیل نے کی تھی۔ نئے سرے سے اذیت۔ داؤد کے پوتے کو سزا ہو گئی تھی۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے چند دن بعد وہ باہر ہوگا۔ دادا ابو اور تائی کا رویہ اس کے ساتھ بدلا ہوا تھا، یہاں تک اس کی اپنی اماں کی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیاہ دی جائے۔ وہ لیونگ روم میں داخل ہونے لگی جب اسے اپنی اماں اور تائی کی آوازیں سنائی دیں۔ میں تو کہتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے اسے بیاہ دیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ایک رشتہ آیا ہے، اس کے لیے سوچ رہی ہوں اسے بلا لوں۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پیچھے مڑ کر جانے لگی۔ پیچھے برہان کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں آیا۔ ادھر دیکھو۔ وہ اسے اپنی طرف دیکھنے کا کہہ رہا تھا مگر اس نے نہیں دیکھا۔ ان باتوں پر اگر تم ایموشنل ہوگی تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ برہان نے اسے سمجھایا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کریں گے۔ رات کو یہ بات امی نے سب کے سامنے کی تھی۔ چچی جان اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے بہتر بھی نہیں ہوئی۔ تمہیں نہیں پتہ بچے کتنی ٹینشن ہے اس چیز کی۔ چچی آپ سکینہ کو ٹینشن بول رہی ہیں؟ خاموش رہو برہان، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کہنے والے دادا تھے۔ اگر ایسا ہے تو میں شادی کروں گا سکینہ سے کیونکہ وہ میری منگیتر ہے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ دھاڑے۔ وہ جی کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بہو، کل ہی رشتے والوں کو بلاؤ۔
वो सर हिलाकर उठ गईं। घर के मर्द ऑफिस गए थे। पीछे से उन्होंने रिश्ते वालों को बुला लिया था। सकीना को दुपट्टा दिए अम्मा बाहर लाई थी। वो नासमझी से आई थी, मगर जल्दी मेहमानों के आने की वजह मालूम हो गई। वो उसके रिश्ते के लिए आए थे। बहन, हमें तो आपकी बच्ची बहुत पसंद है, आप भी हमारा लड़का देख लें, कहने वाली समोसा ठूस रही थी। लड़का किधर है? ताई अम्मी ने पूछा। कैसी बातें कर रही हैं, ये रहा। वो लड़का नहीं, आदमी था, सकीना के बाप की उम्र का, कम से कम भी 20 साल बड़ा था। तोन निकली हुई थी, ऊपर से रंगत काली थी। सब हैरान थे। उससे ज़्यादा हैरान तब हुए जब उस आदमी की तरफ इशारा करके उन्होंने लड़का कहा था। वो तो उसे लड़के का बाप समझ रहे थे। उसी वक्त वो मुस्कुराया तो उसके दांत दिखे। दांत पान खाकर आधे टूट चुके थे और आधे लाल हो गए थे। उन्हें सोच कर बताने का कहकर रुखसत किया। सकीना संजीदा ही बैठी रही, यहाँ तक कि सब अपने अपने कमरों में चले गए। वो क्या करे कि बच जाए। अपने घर वाले दुश्मन हो गए थे। कांपती टांगों के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इससे पहले गिरती बुरहान तेज़ी से बढ़ा था। वो अभी आया था। ध्यान से, दूर रहें। वो डर कर बोली। मैं दूर ही हूँ, हुआ क्या है? वो परेशान हुआ। वो नफ़ी में सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। वो पीछे आया था। प्यार से पूछा, हुआ क्या है? वो अजीब सा शख्स है, मुझे नहीं। उसने बुरहान को देखा। वो भी तो मर्द था। उस वक्त उसके कमरे में था और वो अकेली थी। वो खामोश हुई और उसे जाने का कहा। वो आशी के कमरे में आया था। आशी ने सारे दिन की रुदात बताई थी। बहुत देर सोचने के बाद उसे यही हल नज़र आया कि वो दादा अब्बू को मना ले, शायद वो मान जाए। उनके कमरे के दरवाजे पर ही था जब अंदर से बुरहान की आवाज़ आई। दादा अब्बू, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सकीना मेरी मंग है। आप ऐसे कैसे किसी से भी शादी का कह सकते हैं? वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। सकीना बाहर ही रुक गई। वो तुम्हारी मंग थी, अब नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने नहीं तोड़ी, ना उसने तोड़ी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? समझो इस बात को, अब वो वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? तुम जानते हो कि पता नहीं कितने। अभी वो अपना जुमला पूरा करते कि बुरहान धाड़ा। बस करें, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। आप याद रखें, ये सब आप अपनी ही पोती के बारे में कह रहे हैं। आप, और आखिरी बार, सकीना से मैं शादी करूँगा, देखता हूँ कोई और कैसे करता है। वो कहकर बाहर निकला तो सकीना वहाँ खड़ी थी। वो उसका हाथ नरमी से थाम कर लिविंग रूम में आया। देखो सकीना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि शादी ना हो तो नहीं होगी, मुझ पर भरोसा रखो। वो अपना हाथ छुड़ा कर चली गई थी। वो क्यों उसकी साइड ले रहा था? सबसे लड़ झगड़ रहा था। उसे तो उससे शादी भी नहीं करनी थी। वो अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो कैसे समझाए? अगले दिन मामा उसके कमरे में आई थी। उन्होंने रिश्ते के बारे में बताया कि वो हाँ करने लगे हैं। मामा, मैंने शादी नहीं करनी, उसने तड़प कर कहा। मुझे पता है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, मगर तुम सब खुद को भी देखो, और कौन शादी करेगा? सकीना खामोश हो गई। बुरहान तुम्हारी वजह से सबसे लड़ा है, मगर कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी उससे हो। इसलिए अगर वो तुमसे शादी का पूछे तो इनकार कर देना, वरना अपने दादा के गुस्से का तो पता ही है। तो क्या करेंगे मामा? घर से निकाल देंगे। उसका लहजा संजीदा था। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम उसके काबिल नहीं? दादा अब्बू उसके कमरे में आए थे। सकीना ने सर पर दुपट्टा लिया। वो कुर्सी पर बैठ गए। तुम्हें पता है ना कि घर में तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं? जी, वो सर झुका कर बोली। तो हाँ कर दो, कोई मसला है क्या? वैसे जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है ये गनीमत ही है कि तुम्हारा रिश्ता आया है, वरना तुम्हें पता है कौन ऐसी लड़कियों से शादी करता है। वो उसके दादा अब्बू थे। वो कैसी बातें कर रहे थे? सकीना के गालों पर आंसू बह आए। अगले दिन उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जुम्मे को निकाह रखा गया। फिजा ने रोते हुए बुरहान को कॉल की थी। वो लॉन के सादा से सूट में मलबूस थी। आंखें रो रो कर हल्की सी सूज गई थी। ड्राइंग रूम में ही निकाह का इंतज़ाम था। लड़की से मौलवी साहब रजामंदी पूछ रहे थे जब बुरहान आया था। ये क्या हो रहा है? वो धाड़ा था। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। उसने फ़ौरन सकीना का हाथ पकड़ा और रूम में ले गया। जब बकवास की थी मैंने कि शादी से इनकार कर देना, तो क्यों नहीं किया? वो उस पर चीखा था। क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो धीमी आवाज़ में बोली। क्या कहा? दोबारा कहो। मगर वो खामोश रही। क्या कमी है मुझ में? उस घटिया अपनी बाप की उम्र के बंदे से शादी कर सकती हो, मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। शट अप। वो खामोश हुई। जब तक मैं ना कहूँ कमरे से ना निकलना। कमरे से निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाहर जाकर जाने उसने क्या किया था कि वो लड़के वाले चले गए थे। जब तक सकीना राज़ी नहीं थी तब तक वो खुद भी निकाह नहीं करना चाहता था। आशिर उन लोगों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था। सकीना को भी ज़बरदस्ती ले गए। रोड क्रॉस करते वक्त वो लोग आगे चले गए और वो पीछे रह गई। फुल स्पीड से गाड़ी आ रही थी और वह दरमियान में ही खड़ी रह गई। ऐन वक्त पर अगर वो ब्रेक ना लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। वो गाड़ी से निकलकर उसे ऊंचा ऊंचा डांट रहा था। जब बुरहान वापस आया था
معذرت کر کے اسے ساتھ لایا۔ سکینہ، ایسے تو نہیں چلے گا نا، ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ ابھی اتنی لمبی زندگی رہتی ہے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا۔ اس جملے نے کتنی ہی دیر انہیں گنگ رکھا تھا۔ اگلے جمعے ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ اس کی نا کو وہ ہاں میں نہیں بدل پایا تھا، مگر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کے کمرے میں شفٹ ہوئی۔ اسے اپنا ہی کمرہ سمجھو، اور بتاؤ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ مجھے ادھر نہیں رہنا۔ یار اتنا بڑا بھی نہیں ہوں۔ اس نے مذاق کا رنگ دیا۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آج ہی تائی امی نے اتنی باتیں سنائی تھیں کہ وہ ان کا بیٹا اسے چھین چکی ہے۔ سارا دن وہ باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا، کل ہم میرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ خاموشی سے جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ تم بیڈ پر سو جاؤ۔ مگر وہ ہلی تک نہیں۔ اس نے بھی تنگ نہیں کیا۔ سکینہ کو جلد ہی نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ 2 کمرے تھے، ایک میں سکینہ نے اپنا سامان رکھ لیا اور ایک میں برہان نے۔ رات کا کھانا وہ باہر سے لایا تھا۔ سکینہ آ کر کھانا کھا لو۔ برہان نے کھانا ٹیبل پر لگا کر اسے بلایا۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ کئی لمحے لیٹی رہی، کرتا رہے انتظار، پھر خود ہی اٹھ کر آ گئی۔ اس کا فیوریٹ پاستا آرڈر کیا تھا، مگر اس نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پاستا ہے یہ تمہارا فیوریٹ، تمہارے لیے منگوایا ہے۔ خود وہ کڑھائی اور روٹیاں لایا تھا، مگر سکینہ نے پھر بھی نہیں کھایا۔ مجھے اب کچھ بھی نہیں پسند، وہ بولی تو برہان کو افسوس ہوا۔ وہ پہلے کہتا تھا وہ سنجیدہ ہو، اسے سکینہ لاؤبالی سی نہیں پسند، مگر اب اسے ویسی ہی سکینہ چاہیے تھی۔ سکینہ اسے خالی نظروں سے دیکھ کر اندر چلی گئی۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ سکینہ، وہ ایسے بولا جیسے اس سے بدتمیزی کیوں کر رہی تھی۔ اب کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ شاید پھر سے وہی سب سوچ رہی تھی۔ سکینہ، کام ڈاؤن۔ کیا کام ڈاؤن؟ آپ آئے تھے جب اغوا ہوئی تھی میں؟ کوئی نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا میرے لیے۔ پتہ بھی ہے ہر دن کتنی اذیت سہی ہے میں ہر روز محسوس کرتی تھی۔ وہ تمہارے ہی دشمن تھے نا؟ ہاں، وہ اس دن تمہارے پاس ہی آیا تھا۔ وہ سارا الزام اس پر ڈال گئی۔ نہیں سکینہ، وہ صرف میرا دشمن نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا جب وہ بولی۔ جو بھی ہے، مجھے صفائی نہ دیں۔ آپ تب بھی نہیں آئے تھے جب میں نے بلایا تھا۔ کوئی اپنی دلہن کے غائب ہونے پر اتنے آرام سے بیٹھتا ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ہم سب کو لگا کہ تم بھاگ گئی ہوں۔ اس بات پہ میں روؤں یا ہنسوں؟ میں تم لوگوں کے سامنے ہی تھی۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں شادی کے لیے ہاں کیوں کرتی؟ بولو، وہ چیخی۔ برہان ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مگر میں نے پھر بھی ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا۔ جھوٹ مت بولیں، اب جائیں یہاں سے، وہ غصے سے کہتی منہ موڑ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ دونوں ہی ساری رات نہیں سو پائے۔ صبح ناشتہ اس نے خود بنایا تھا، بنا کر سکینہ کو جگایا۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ رات اس نے اتنی بدتمیزی کی تھی اور اس نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، وہ ناراضگی سے بولی۔ جواباً وہ اسے لیکچر دے کر گیا تھا کہ کھانے سے ناراضگی نہیں کرتے۔ وہ دوپٹہ لیے باہر آئی۔ پورے ٹائم اس نے برہان کو اگنور کیا تھا، مگر وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا تھا۔ 3 ماہ تک وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ برتن وغیرہ دھو دیتی یا اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی۔ دونوں کی بات نہ ہونے کے برابر تھی، مگر برہان اسے بلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن تائی امی عاشر کے ساتھ آ گئی تھیں۔ وہ اس وقت کچن میں تھی، برتن صاف کر کے وہ چائے پی رہی تھی۔ برہان زبردستی پکڑا کر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، کسی کی کال آئی تھی تو وہی سننے کو رک گیا۔ السلام علیکم تائی امی، اس نے مسکرا کر کہا۔ تائی امی نے جواب تک نہیں دیا۔ عاشر نے مسکرا کر جواب دیا تھا، میرا بیٹا کدھر ہے؟ عاشر کو دیکھ کر بولا۔ عاشر نے سکینہ کو دیکھا۔ روم میں ہے، میں بلاتی ہوں۔ سکینہ نوک کر کے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ لاک تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ کر اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، اپنا ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر فون پر بات کرنے لگا۔ سکینہ نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا تھا۔ وہ فون بند کر کے اس کے آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ اس نے تائی امی کے آنے کا کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا تو تائی امی نے 16 بار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امی، آپ نے آنا تھا تو بتا دیتی، میں چلا تھا، آپ نے زحمت کی، بلا لیتی تو یہ سب کیسے دیکھتی، اور تم کون سا چلے آتے؟ برہان ان کی بات کو مذاق کا رنگ دے گیا۔ سکینہ چند منٹ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ تائی امی نے پھر سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جس پر برہان نے کہا تھا وہ ہمارا دشمن تھا جس کے بھینٹ وہ چڑھی ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ تائی امی ہوں کر کے رہ گئیں۔ عاشر نے بھی انہیں سمجھایا تھا، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد وہ گئے تو برہان کمرے میں آیا۔ وہ اس کے بیڈ کے کونے پر بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ امی کے آنے کی وجہ سے رو رہی تھی، مگر وہ نفی کر گئی۔ اچھا، تو وہ فون کال کی بات کر رہی ہو، مجھے معاف کر دو، میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تمہاری دل آزاری کرنے کا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔
پھر کیا وجہ ہے رونے کی؟ وہ کارپیٹ پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آپ پاس آئے تھے تو مجھے گھن نہیں آئی، مگر او اٹس اوکے، رونے کی بات نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتا بولا۔ وہ وہی لیٹ کر سو گئی تھی۔ برہان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اب جان بوجھ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ سکینہ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں۔ برہان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنی رائے دینے لگی تھی۔ سامان خریدنے اب وہ اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ اکثر رات کو اب کافی پینے جاتے تھے۔ وہ کافی پی کر گھر کی جانب جا رہے تھے جب راستے میں انہیں داؤد کا پوتا ملا۔ مجھے مس نہیں کرتی؟ سکینہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ برہان کی بازو کے ساتھ چپک گئی تھی، جبکہ برہان نے اس کی اچھی دھلائی کی تھی۔ وہ باہر کیسے نکلا وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ پولیس نے کہا کہ بیل ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ رپورٹ درج کروائی کہ وہ دوبارہ ہراس کر رہا تھا۔ اس رات وہ اس کے کمرے میں اس کے بازو کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کتنی مرتبہ سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس رہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ویسے ہی وہ سو گئی تھی۔ برہان ساری رات ایسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اگلے دن اس کا دھیان بھٹکانے کو وہ اس کی نوز پیئرسنگ کروا لایا تھا۔ یہ کیوں کروایا ہے؟ اتنی درد ہو رہی ہے؟ اپنی ناک پر ہلکے سے انگلی رکھے وہ خفگی سے بولی۔ اچھی تو لگ رہی ہے نا؟ آپ کو درد نہیں ہو رہا نا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، وہ اسے گھورتی بولی۔ وہ مسکرایا تھا اور کتنے ہی لمحے وہ لوگ ایسے ہی کھڑے رہے۔ سکینہ کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ شرما کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی پیچھے آیا تھا۔ ادھر کدھر؟ اپنے روم میں جائیں، وہ اسے نکال رہی تھی۔ تم بھی تو سوئی تھی نا، آج میں بھی ادھر سوؤں گا۔ وہ زبردستی اس کے روم میں سو گیا تھا۔ سکینہ کو ہنسی آئی مگر ضبط کر گئی۔ اگلے دن سب گھر والے ملنے آئے تھے۔ برہان نے سارے عرصے میں ان کی برین واشنگ کی تھی، جو وہ سب معافی بھی مانگ رہے تھے اور پیار بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے حویلی واپس آنے کا کہا تھا مگر وہ انکار کر گیا۔ سکینہ ادھر کمفرٹیبل تھی۔ وہ لوگ رات کو مووی دیکھ رہے تھے جب برہان نے اسے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ سب میری غلطی تھی؟ جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی، مگر وہ اس طرح کے ریلیشن میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ ٹراما اس کے ساتھ ہی تھا۔ سکینہ گھبرائی ہوئی تھی مگر اس نے اسے جھٹکا نہیں۔ وہ رات ان دونوں کی ملن کی رات تھی اور سکینہ نے اسے جھٹکا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ برہان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ گھر گئے تھے۔ سب نے خوب آؤ بھگت کی تھی، گلے شکوے دور کیے۔ فضا اور عاشی اسے آئس کریم کھلانے لے گئے۔ اتنے عرصے سے جو باتیں جمع تھیں وہ بتائیں۔ ابھی وہ انہی کے کمرے میں تھی جب برہان اسے لینے آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس کے شوہر نے اسے اتنا مارا اور وہ ڈھیٹ اگلے دن ہی اپنے بچوں کو آ کر کہہ رہی تھی اپنے باپ کو کہو مجھے لے آئے۔ کتنی ڈھیٹ ہے! مجھے تو لگتا ہے مار کھا کھا کر جانور والی چمڑی بن گئی ہے۔ وہ بھی افسوس سے کہہ رہی تھی جب برہان کمرے میں آیا۔ کس کی چغلیاں کر رہی ہو؟ اس کو گدگدی کرتے اس نے پوچھا۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زندگی آسان ہو گئی تھی۔